جی، اس دوسرے حصے میں لیکچر کے ہم جو ہے فرحت اللہ بیگ کی نثر کی جو خصوصیات ہم بیان کر رہے تھے، اس کا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ فورتھ جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ خوش طبعی، فرد کی جو خوش طبعی ہے، اس کی جو اصل نشاندہی ہے بچوں، وہ ان کے جو شروع کے مضامین ہیں وہ ان میں ہو جاتی ہے۔ بہت ہی فرد کا اس میں سلجھا ہوا انداز ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اس نثر کو لکھا ہے۔ اس نوع کے مضامین میں فرحت اللہ بیگ کے وہ سوانوی مضامین بھی ہیں اور بطور خاص ہیں جو انہوں نے بعض مشاہیر افراد کے لکھے اور ان کے مرنے کے بعد لکھے۔ ان مشاہیر کے ساتھ فرحت اللہ بیگ کا بڑا دلی رابطہ تھا، ان کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے اور بڑا خوبصورت تعلق رہا تھا۔ اور جب وہ لوگ چلے گئے تو وہ ان کی ذہن پہ جو ہے، ان کے صفحۂ ذہن پہ خاص نقوش چھوڑ گئے، اور انہی نقوش کو جب انہوں نے منفرد اسلوب کے ساتھ صفحۂ کرتاش پر اتارا تو بڑے عمدہ خاکے لکھے، جیسے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا خلاصہ، جو کہ سب جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کو خشک قسم کے اور تلخ مزاج مولوی نہیں تھے، وہ بہت کیا کہتے ہیں ظرافت پسند، شوخی طبیعت کے مالک تھے، اور ان کی طبیعت میں شوخی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اس لیے جب ان کا وہ خاکہ لکھتے ہیں تو بہت خوب لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب رہا طرز بیاں تو میں متانت کو بلائے طاق رکھ دیتا ہوں، یہ وہ نذیر احمد کا خاکہ لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اب رہا طرز بیاں تو میں متانت کو بلائے طاق رکھ دیتا ہوں، کیونکہ مولوی صاحب جیسے خوش مذاق آدمی کے حالات لکھنے میں متانت کو دخل دینا ان کا منہ چڑھانا ہی نہیں، ان کی توہین کرنا بھی ہے۔ یعنی شخصیت کے اعتبار سے وہ اسلوب اپناتے تھے، اور یہ بڑی ہی کمال خوبی ہے ان کی نثر کی۔ اور جو خاکہ لکھتے تھے اس میں جو شخصیت تھی وہ پوری طرح سے ابھر کر سامنے آ جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح ان کے جو نثر کا پانچواں، مختصر طور پر ہم جائزہ لے رہے ہیں، جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فرد کی مزاح نگاری کے جو نمونے ہمارے سامنے آئے ہیں، جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں، مجموعہ جو ان کا پڑھا ہے مضامین فرد، اس میں جو ہمارے پاس مضامین آئے، اس میں جو پانچواں نقطہ ہے وہ ہے ان کے جو سوانوی مضامین ہیں، ان میں بہت ہی خوبصورتی سے جو تصویر کشی کی گئی ہے، جو مرقع پیش کیے گئے ہیں، خاص طور پہ دہلی کا آخری یادگار مشاعرہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور جب خاص طور پہ میر صاحب کی باری آتی ہے تو اس منظر کو تو وہ کتنی شگفتہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ میاں نالہ نے پڑھنا ختم ہی کیا تھا کہ شمع میر صاحب کے سامنے پہنچ گئے۔ شمع کا رکھنا ہی تھا کہ ہر شخص سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بعض نے انگلیوں سے آنکھیں مل ڈالیں، بعض نے کرتے کے دامن سے رگڑیں، بعض نے اٹھ اور پانی کا چھینٹا منہ پہ مار آ بیٹھا۔ کیسی نیند اور کہاں کا سونا، میر صاحب نے سب کو چاقو چوبند کر دیا۔ کتنی خوبصورت نثر ہے، کتنی دلکشی کے ساتھ انہوں نے میر صاحب کی آمد کو مشاعرے میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ہاں جی، اب ہم اگر اس کو سمیٹتے ہیں اور فرد کے اوورآل مضامین کے نثر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ فرد کے چند مضامین جن کی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، اور وہ ان کی مضامین جو کتاب ہم نے پڑھی، اور خاص طور پہ یہ مضمون جو ہم نے پڑھا ہے، ایک اور بات جو خاص طور پہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ فرد اپنے مضامین میں جہاں خوش مذاقی کے نقطہ نظر سے خوشی اور مسرت کے مواقع کی تصویر کشی کرتے ہیں، وہاں حزن و یاس کے پہلو کو بھی پیش کیے ہیں۔ گویا ان کے اعلیٰ پائے کے مضامین مسرت اور افسردگی کی دھوپ چھاؤں کا ایک عمدہ نمونہ ہیں۔ فرحت اللہ بیگ ایک باکمال مزاح نگار ہیں، الغرض ان کی مزاح نگاری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سنجیدگی اور ظرافت کا فنکارانہ امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ مضامین فرد اس قسم کے مرقع جات سے بھرے پڑے ہیں، اور ان کے مفصل اگر ہم حوالہ جات دیکھیں تو سوال بہت بڑھ جائے گا، لیکچر بھی بہت بڑھ جائے گا، اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو کیا ہے، یقیناً فرحت اللہ بیگ کا کمال فن ہے کہ قاری جو ہے وہ اپنے اندر خوشی کی ایک لہر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔